سر نیب کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اپوزیشن کا ہمیشہ سے یہ گلا ہے کہ نیب جو ہے یہ ایک طرفہ کارروائیاں کر رہی ہے صرف اپوزیشن کے خلاف. نیب چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ معلم جبہ کیس ہو چاہے وہ بی آر ٹی ہو، اگر اس کے اوپر کورٹ کے ہٹ جاتے ہیں چیزیں معاملات تو ہم اس کے اوپر کارروائی کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نیب یہ ایک طرفہ کارروائیاں کر رہی ہیں یا گورنمنٹ کی طرف بھی احتساب کا عمل ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں تو یک طرفہ ہے، اور کیونکہ یہ کیسز جو انہوں نے اپوزیشن پیپلز پارٹی پرٹیکولر اور نواز لیگ، یہ کیسز پہلے کے بنے ہوئے ہیں. صرف اس گورنمنٹ میں جو آپ کو نیب بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئی کہ اس میں گورنمنٹ نے انفلوئنس کرنا چھوڑ دیا ان کو، اور انہوں نے اپوزیشن کو تو پرانے کیسز میں پکڑا ہی، لیکن نیب نے ایک ایسا خوف ہراس پھیلا دیا، وہ بزنس کمیونٹی اس میں آ گئی، بیوروکریٹس بھی اس میں آ گئے، اس سے بہت ایکٹیویٹی سلو ہو گئی بزنس کی بھی، اور جو رفتار بیوروکریسی کی تھی کام کرنے کی وہ بھی رک گئی. میں نہیں کہتا کہ بیوروکریٹ سارے کلین ہیں، بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، لیکن ایک ماحول ہوتا ہے جس میں آپ کام. اب تو نیب نے یہ کیا ہے کہ ہر شخص کے خلاف انکوائری ہے، ہر شخص کے خلاف، اگر وہ فائل ادھر سے ادھر ہوئی نہیں، انہوں نے بلایا نہیں. یہ میڈنس نہیں ہونی چاہیے، اس طرح ملک نہیں چلتا. میری سجیشن یہ لا چھوڑیے، اگر آپ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا یا تو اس کو بند کر دیں نیب کو، اور اس خوف و راز کو چھوڑ دیں. اس میں ہزاروں لوگ ہو، بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی انوالو ہیں، بالکل. اور ان بیچاروں کی کوئی بات چینل پہ نہیں کرتا، کوئی بات ان کی اس طریقے سے سنی نہیں. پولیٹیشینس تو اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے شور بھی مچا لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں آرم ٹوسٹنگ کر کے تھوڑا سا اپنا کام بھی نکلوا لیتے ہیں. بزنس کمیونٹی بیچاری مر گئی ہے. تو میرے خیال میں تو نیب بند ہونی چاہیے، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی. آپ مجھے بتائیں آج تک کس کو سزا ہوئی ہے جو ہائی فائی، اور جس کو ہوئی تھی وہ باہر چلا گیا؟ اتنی ویک اسٹیٹ پروسیکیوشن تھی. بالکل. تو مقصد یہ کہ سزا کس کو ہو رہی ہے؟ چھوٹے لوگوں کو، بیوروکریٹس کو، بزنس کمیونٹی والوں کو. ٹھیک ہے بزنس میں 19-20 کرتے ہوں گے لوگ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو جیل میں ڈال کے سارا ہی سسٹم بٹھا دیں اور ایسا خوف پھیلائیں کہ کوئی شخص کام کرنے کے لیے تیار نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم کریں اس نیب لا کو. یہ ڈیکوریٹن لا ہے. آپ مرڈر کیس میں 14 ڈیز کا ریمانڈ کاٹتے ہیں، نیب میں ہم 90 دن کا ریمانڈ کاٹتے ہیں. اس کی کوئی تک بنتی ہے؟ پھر بیل نہیں ہے. جس جج کو اکاؤنٹیبلٹی کے اپنے ججز ہیں ان کو اختیار نہیں ہے کہ آپ بیل لے لیں. تو یہ کیسا لا ہے؟ دونوں دنیا میں اس کا کوئی ایگزامپل بتا دیں. ہاں آپ نے آلموسٹ 20 سال ہو گئے اس کو، اس لا سے ہمیں فائدہ کیا ہوا وہ بھی بتا دیں. کتنے ہائی پروفائل لوگوں کو آپ نے سزا دلوائی اور کتنوں کو آپ نے جیل میں ڈالا، اور کتنے پیسے آپ نے چھوٹے موٹوں کو بلیک میل کرے. لوگ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں، اور آپ سزائیں دیں غریب لوگوں کو، امیروں کو آپ ایسے ٹریٹ کرتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور آج میں آپ کو بالکل کنفرم کرتا ہوں، جو رشوت نیب لے رہے ہیں، نیب کے لوگ لے رہے ہیں، جو ان کے انویسٹیگیٹر رشوت لیتے ہیں، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کروڑوں میں رشوت لیتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یہ سسٹم نہیں، یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. ہاں اپوزیشن ٹھیک کہتی ہے یک طرفہ، لیکن یہ کیسز اس گورنمنٹ نے نہیں، پہلے کے بنے. سر نیب لاس میں کچھ چینجنگ پی ٹی آئی حکومت نے لے کر آئی ہے صدارتی آرڈیننس کے تھرو، کیا آپ کو لگتا ہے اس سے کچھ بہتری آئے گی؟ نہیں، جب تک آپ اس کو پارلیمنٹ میں بل پیش کر کے ان کے وہ سارے لاز جو امینڈمنٹ آپ نے پہلے سے تیار پڑی ہوئی ہیں، اور یہ لاز اگر آپ نہیں بدلتے اور ان کو آپ لمٹ میں نہیں لاتے. دیکھیں ایسا فری فار ادارہ کوئی نہیں ہے کہ جس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. مطلب یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹیٹ میں ایک ایسا ادارہ بن جائے جو کسی کے انڈر نہ ہو اور وہ اپنی من مانی کرے، اور اس کے جو لوگ ہیں، امپلائیز ہیں، وہ خود کرپٹ ہیں، اور لوگوں کے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیا ہے پورے پاکستان کو. تو جب تک آپ اس کو بدلتے نہیں، یا آپ اس کو لا بدل دیں یا آپ اس کو بند کریں، تو آپ کی پروگرس. دیکھیے کرپشن دنیا میں 19-20 کے حساب سے ہر جگہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے یورپ میں کرپشن نہیں، امریکہ میں نہیں، انگلینڈ میں نہیں، دبئی میں نہیں؟ ہر جگہ ہے، لیکن آپ اس کو لمٹ کرتے ہیں. سرکار اس کو لمٹ کرتی ہے تاکہ کاروبار بھی چلتا رہے، اور اس کو آہستہ آہستہ آپ کم کریں رشوت کو. آپ لاز ایسے، لاز کا مقصد یہ نہیں کہ آپ مجھے سولی پہ چڑھا دیں، مجھے شوٹ کر دیں.
آپ لاز ایسے ہی بناتے ہیں کہ اس کے تحت آپ لوگوں کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں کہ کرپشن کی تو اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا. یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ 90 دن مجھے پہلے پکڑ لیں, جیل میں مجھے ڈال دیں, اس کے بعد آپ میرے ایویڈنس ڈھونڈنا شروع کریں. بیونڈ مینس, یہ لا ہے بیونڈ مینس لیونگ. میں آپ سے ریڈی والے سے آپ بتا دیں کہ یہ تمہارے لیونگ کہاں سے, نیب والا خود بتا دیں, ان کے بھی اثاثے چیک کریں. سب سے آسان طریقہ ہے کہ بیونڈ مینس پکڑ لو. اب میں تو نہیں بتا سکتا کہ ٹیبل میں نے کہاں سے لی اور یہ صوفہ میں نے کہاں سے لیا. مقصد یہ ہے کہ لاجک ہونی چاہیے. یا تو سارے نیب والے اپنے بھی اثاثے ڈکلیئر کریں اور بتائیں کہ یہ تم نے کہاں سے لیا. اگر ان میں 10% بتا گئے تو میں حاضر ہوں, جو جرمانہ وہ کہیں گے میں دوں گا. سب سے مشکل کام بتا رہے ہیں سر. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا ذلیل نہ کریں. جس نے کرپشن کی ہے ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ پروسیکیوٹ کریں اس کو. دیکھیں وارنٹ کا اختیار نیب کو نہیں ہونا چاہیے. آپ پہلے کیس تیار, وائٹ کلر کرائم ہے, یہ ڈاکہ نہیں مارا, بینک نہیں لوٹا. آپ کیس سالڈ کیس تیار کریں, کورٹ میں جائیں, کورٹ کو بتائیں دیز آر دا ایویڈنس, ہمیں سارے شواہد ہمارے پاس ہیں. کورٹ اس کے وارنٹ آرڈر ایشو کرے, بندہ اندر ہو جائے. آپ اور ان کا لا کہتا ہے کہ اسپیڈی ٹرائل ہوگا, اسی لیے ان کو اسپیشل کورٹس دی گئی ہیں. 3 سال 4 سال سے ریفرنس نہیں آپ بھیجتے, بندے جیلوں میں مر گئے. تو یہ غلط ہے. مطلب آپ اس کو چینج کیجئے, تھوڑا سا ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں, اور جو کرپٹ ہیں ان کو پکڑیں. وہ تو پورا پاکستان اس چکر میں ہے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو ضرور پکڑیں. بالکل, پی ٹی آئی یہ مینڈیٹ بھی لکھ رہی ہے سب کا ہے جی. سر آخری سوال, سندھ حکومت اور وفاق دوبارہ سے پھر آئی جی اور جس سے سندھ میں افسران کے تبادلے ان کی بنیاد پر آمنے سامنے آ گئے, کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ پہلے بھی ایک دوسرے ان کے خلاف آپس میں ان کی مہاجرائی چلتی رہی ہے, اب کیا دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ان کے درمیان بہتری کی طرف آ جائیں گے یا؟ دیکھیں ابھی تو میرے خیال میں بہتری نظر نہیں آ رہی, کیونکہ دونوں طرف سے ہی ماحول خراب کیا جا رہا ہے. بہتری آتی ہے ہمیشہ سرکار کی طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے نہیں آتی. سرکار ایک ایسا ماحول کریٹ کرتی ہے جس میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اکوموڈیٹ کرتے ہیں. پروونس کو, چھوٹا پروونس ہے, ایک بہت امپورٹنٹ پروونس ہے سندھ. نیچرلی وہاں گورننس کا برا حال ہے, وہاں چیزیں اکارڈنگلی نہیں ہو رہی, کرپشن کے کیسز ہیں, گورننس کا ایشو ہے. اس کو آپ نے بہتر کرنا ہے لڑائی کے بغیر. لڑائی کرنے سے چیزیں مزید خراب ہوتی ہیں, بہتر نہیں ہوتی. تو سرکار کے پاس یہ ٹولز ہوتے ہیں کہ آپ اس کو بغیر لڑائی کیے ہوئے آپ اس کو سالو کریں پرابلمس کو, بجائے اس کے کہ ان کے لوگوں کو آپ ہٹائیں ان کی مرضی کے بغیر. حالانکہ یہ پروونس کا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ ان سے پوچھتے ہیں, پھر ان کے چیف سیکرٹری 2-3 نمائندے ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ. 18ویں ترمیم کے بعد کچھ اختیارات مزید بڑھے ہوئے جی, کافی اختیارات ان کو ملے ہیں. فیڈرل کے صرف آئی جی, چیف سیکرٹری صاحب اور لینڈ ریونیو سے 2-4 لوگ ہوتے ہیں جو فیڈرل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرٹیسی یہی ہوتی ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ سے, پروونس کی گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں اور پھر ان کو اسی حساب سے. تو اب آپ دیکھ لیجئے پنجاب میں بزدار صاحب کے ہاں 3 یا 4 چیف سیکرٹری, آئی جی بھی چینج ہو, آئی جی صاحب چوتھے چینج ہوئے ہیں, ان کی مرضی سے ہوئے. تو اگر آپ سندھ میں بھی دل بڑا کر کے ان سے پوچھ لیں, اگر کچھ وہ ریکمینڈ کرتے ہیں, یہ 3 ناموں میں ان کو آپشن دے دیں, تو میں سمجھتا ہوں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں, کنفیڈریشن سے آگے ملک کا بیڑا گرک ہوا ہے. اس وقت اکانومک پرابلم ہے, لا اینڈ آرڈر کا کراچی میں بہت زیادہ ایشو ہے. آپ دیکھ لیں کچھ حالات کراچی کے بہتر ہوئے تھے جب آرمی نے آپریشن کیا, اب پھر اسی طریقے سے کڈنیپنگ بھی ہو رہی ہیں, پرس بھی چھینے جا رہے ہیں, ہر قسم کا کرائم وہاں بڑھ گیا ہے. اس کی ایک وجہ بے روزگاری بھی ہو سکتی ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا, اس میں اگر فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کا ساتھ دے تو میں کہتا ہوں کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارے ہی لوگ ہیں. وہ سندھ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہیں اور سے ہیں, پاکستانی ہیں. ان کے وہ سندھ بہت, اور کراچی پرٹیکولر بہت امپورٹنٹ سٹی ہے. وہاں کے حالات خراب ہو تو پورے پاکستان میں اکانومی سفر کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. کچھ فالٹ سندھ گورنمنٹ کا ہو بھی تو تھوڑا سا درگزر کر کے. آرٹ یہی ہے کہ گورننس کا آرٹ یہ ہے کہ آپ منور کرتے ہیں چیزوں کو اور سب کو ساتھ لے کے چل. دس از کال گورننس. ورنہ تو لڑائی کا تو ایشو ہی کوئی نہیں, وہ تو آپ
24 گھنٹے میں کسی کو بھی کر لے. سر آخری سوال, ہمارے منظور وسان صاحب اکثر خواب دیکھتے رہتے ہیں اور پریڈکشن کرتے رہتے ہیں. ان کی تازہ پریڈکشن آج ہی انہوں نے وہ کہا ہے کہ بھائی 2020 تبدیلی کا سال ہے, بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی, بہت سارے لوگ منظر سے ہٹ جائیں گے اور کچھ نئے لوگ آئیں گے. آپ 2020 کو تبدیلی کا سال دیکھ رہے ہیں؟ پالیٹکس میں 2-3 لوگ ہیں جو پروڈکشنز کرتے رہتے ہیں. شیخ رشید صاحب ہیں, وسان صاحب ہیں, اللہ جنت سپیری پیر پگاڑا صاحب کو. اب یہ دیکھنا کہ اتنی ان کی ہسٹری میں ان کی پریڈکشن کتنی سچ ہوئی ہیں, کتنی سچ ثابت ہوں گی آگے جا کے, میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تبدیلی کا سال دیکھیں جی, تبدیلی تو ہر وقت اچھی ہوتی ہے, وہ آج ہو کل ہو, لیکن جس طرف ان کا اشارہ میں سمجھتا ہوں کوئی تبدیلی نہیں آنی. آپ نے رہنا اسی گورنمنٹ کے ساتھ ہے فی الحال. فیوچر میں کچھ ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا, وہ علم شاید وسان صاحب کو ہمیں تو نہیں ہے, لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ فی الحال تو نہیں جانے والی کہیں. ٹینیور پورا کرتی نظر ہے. ٹینیور پورا کرنا چاہیے. ہینڈی کیپس ان کے اس گورنمنٹ کے ہیں, جہاں کچھ معاملات گورننس کے ہیں, ایشوز ہیں, نئے لوگ تھے, اس طریقے سے نہیں چلا سکے جس طریقے سے اس ملک کو چلائیں. ملک کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں نا, پاکستان میں بہت سارے ایشوز ہیں, وہ ان کو وراثت میں ملے, ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ ایک دم سارے ایشوز کو ایڈریس کرتے اور آگے لے کے چلتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آنے والے 1-2 سال میں بہت بہتر پرفارم کرے گی, کیونکہ جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں وقتی طور پر بہت پرابلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. مہنگائی ہے, برا حال ہے, الیکٹریسٹی, گیس بلز, سب کچھ, سودا, سلف, مطلب ہر چیز مہنگی ہوئی, لیکن انکم میں اضافہ نہیں ہوا. اس لیے لوگوں کو وہ, یا تو آپ ساتھ ساتھ جب انفلیشن بڑھتا ہے تو پھر آپ اس حساب سے لوگوں کی انکم بھی بڑھا دیں تو لوگ مائنڈ نہیں کرتے. آپ اسی بجٹ میں, اسی سیلری میں, اسی پیسوں میں جب آپ کے ایکسپینڈیچر اتنے بڑھ جائیں تو تکلیف ہوتی ہے, اور سب کو ہوتی ہے, وہ چاہے امیر ہو غریب ہو. تو یہ اس چیز میں تھوڑی سی گورنمنٹ لیک کر رہی ہے. نئی امپلائمنٹ آگے نہیں بڑھی, نئے روزگار نہیں کھلے, بلکہ جو بیچارے لوگ امپلائی تھے ان میں بھی بہت تعداد سے لوگ ان امپلائی ہوئے. نیچرلی ان امپلائمنٹ بہت, میں سمجھتا ہوں سوسائٹی میں بہت سی برائیوں کو جنم دیتی ہے. گھر میں آپ اگر بال بچوں کے لیے روزگار نہیں ہے تو کیسے افورڈ کریں گے, ان کی تعلیم افیکٹ ہوتی ہے, ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے, پورا گھر ڈسٹرب رہتا ہے. تو اس کے اوپر گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. اب انہوں نے کوشش کی ہے لیکن ٹائم لگے گا ان کو. تو فوری طور پر تو میں سمجھتا ہوں پرابلم ہے, لیکن فیوچر میرے خیال میں بہتر ہوگا. سر بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر.